أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. آیت نمبر 196 سورۃ البقرہ. اس آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اور تم پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ کے واسطے، پس اگر تم روک دیے جاؤ تو تم پر ہے جو کچھ میسر ہو قربانی میں سے، اور تم اپنے سروں کے بال مت کاٹو یہاں تک کہ قربانی پہنچ جائے اپنے ٹھکانے پر. تم اللہ کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو، اس کی تکمیل کرو، اس کو مکمل کرو. مفسرین کے نزدیک یہ آیت واقعہ حدیبیہ میں نازل ہوئی، اور دراصل اس آیت کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ اگر تم حج اور عمرے کے لیے احرام باندھ لو تو اب اس کی تکمیل کرنا تمہارے لیے ضروری ہے. شروع کرنے کے بعد اس کو پورا کرنا تمہارے لیے ضروری ہے. بنیادی طور سے حج صاحب استطاعت بندے پر فرض ہوتا ہے اور فرائض اسلام میں سے ہے، ارکان اسلام میں سے ہے، اہم ترین فریضہ ہے. اور جمہور کے قول کے مطابق حج کی فرضیت ہجرت کے تیسرے سال، جس سال غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اس آیت کے ذریعے حج کو فرض کیا گیا. عمرے سے متعلق حدیث میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا عمرہ واجب ہے؟ آپ نے فرمایا، واجب نہیں، لیکن کر لو تو بہتر ہے، افضل ہے. اس لیے امام ابو حنیفہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عمرہ واجب نہیں ہے، سنت ہے. لیکن آیت کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص حج یا عمرے کا احرام باندھ لے، احرام کا مطلب ہوتا ہے نیت کر لینا اور تلبیہ پڑھ لینا. ایک بندہ حج یا عمرے کی نیت کرے اور پھر تلبیہ پڑھ لے، وہ بندہ احرام میں چلا جاتا ہے، وہ بندہ محرم بن جاتا ہے. اب احرام والے کی جو پابندیاں ہیں وہ اس پر لازم ہو جاتی ہیں. سلا ہوا لباس نہیں پہننا مرد نے، جیسے سر کو نہیں ڈھکنا، اور بھی بہت سارے احرام کے واجبات ہیں، لازمات ہیں، آداب ہیں. احرام چادر کا نام نہیں ہے، احرام نام ہے عمرہ یا حج کی نیت ایک چیز، اور پھر تلبیہ پڑھ لینا. یہ بنیادی دو چیزیں ہیں جو احرام کا حصہ ہیں. تو اگر کوئی بندہ حج یا عمرے کا احرام باندھ لے تو اب احرام کے بعد لازم ہے اس پر کہ وہ اس کی تکمیل کرے، حج بھی پورا کرے، اپنا تمام اس کے ارکان کو پورا کرے، اور عمرے کو بھی پورا کرے، جو بھی اس کے ارکان ہیں اس کو مکمل کرے. پھر آگے فرمایا کہ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے تم نہ کر سکو حج کو پورا یا عمرے کو پورا، جیسا کہ حدیبیہ کے واقعے میں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے احرام باندھا تھا، کفار نے مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا. اس پر یہ آیت اتری کہ اگر تمہیں روک دیا جائے، تم محصور کر دیے جاؤ، تمہیں کسی بھی وجہ سے عمرہ نہ کرنے دیا جائے، جیسے دشمن کی وجہ سے رکاوٹ ہو جائے، یا آج کل کے اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایسی ایمرجنسی پیش آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، ایسے حادثات ہو جاتے ہیں عجیب و غریب قسم کے. ثانیہ ہو جاتا ہے کہ بندہ نہیں جا پاتا، کوئی بندہ بیمار ہو گیا اچانک، وہ نہیں جا پا رہا، کسی وجہ سے ٹکٹیں کینسل ہو گئیں اور کوئی صورت نہیں ہے جانے کی. تو اب یہ کہ اب کیا کرنا ہے؟ اب حکم یہ ہے کہ قربانی دینی پڑے گی. بکری، گائے، دمبا، بھیڑ، اونٹ وغیرہ، جو بھی آسان ہو قربانی، وہ قربانی دی جائے گی. یہ احرام کا ایک طرح سے فدیہ ہوگا.
قربانی دی جائے گی اور وہ حرم کے اندر قربانی ذبح ہوگی. جب ذبح ہو جائے گی تو اس کے بعد احرام والا بندہ اپنے علاقے میں جہاں بھی ہے وہ بال منڈوا دے، کٹوا دے. تو اچھا یہ بال کب کٹوائے گا؟ قرآن میں یہ بات ہے کہ تم اپنے سروں کو مت منڈواؤ جب تک کہ قربانی اپنے موقع پر پہنچ کے ذبح نہ ہو جائے. جب وہ ذبح ہو جائے اب اپنے بال مونڈ دو، اب تم حلال ہو جاؤ گے، تمہارے اوپر پابندیاں احرام کی ختم ہو جائیں گی. لیکن اس حج یا عمرے کی پھر بعد میں قضا کرنا پھر ضروری ہوگا، لازم ہوگا. اسی چیز کو اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے. چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی مثال کے طور پر بیماری آ گئی، دشمن کی وجہ سے رکاوٹ پیدا ہو گئی، یا کوئی اور مجبوری آ گئی کہ وہ نہیں حج عمرہ کر پا رہا، تو بعد میں اس کی قضا کرے گا. لیکن وقتی طور پر اپنے آپ کو احرام سے نکالنے کی شکل کیا ہوگی کہ قربانی کرے، قربانی کا فدیہ دے، اور فدیہ ادا کرنے کے بعد اب وہ احرام کو کھول دے. یعنی جب قربانی ذبح ہو جائے حرم کے اندر آس پاس جو بھی حرم کا علاقہ ہے، تو ذبح ہو جانے کے بعد یہ اپنے بال مونڈ دیں گے اور حلال ہو جائیں گے، چاہے مرد ہو یا عورت. حلال ہو جانے کے بعد اب یہ کہ احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی. اب یہ ہوگا کہ آئندہ سال یا جب بھی ان کو سہولت ملے وہ حج عمرے کی قضا کرنا ضروری ہوگا ان کے اوپر. جو آیت کا حصہ ہم نے پڑھا ہے اس کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے.